بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل پاکستان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں زویا شوکت۔ ڈیجیٹل پاکستان اسپیشل ایک ایسا میڈیا پلیٹ فارم ہے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کی انکلوژن، امپاورمنٹ اور اویئرنیس کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا۔ آپ ایک معروف سیاسی رہنما ہیں اور اس وقت بطور گورنر خیبر پختونخوا اپنی آئینی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام۔ Thank you so much for your time and welcome to the show. Sir, as a governor of Khyber Pakhtunkhwa, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ایک انکلوسیو پروونس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام۔ دیکھیں، پرومس کی ڈیفینیشن اگر آپ کہیں تو ڈفرینٹ چیزوں کی ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی۔ میرے نزدیک جو ہے وہ کچھ اور ہوگی اور آپ اپنا تجزیہ دیں گے، کوئی اور اپنا تجزیہ دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگریسو پرومس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، فائنینشیل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، پیس ان دی پروونس، یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے پیس۔ جب پیس ہوگا تو آپ کے پاس بزنس کمیونٹی بھی آئے گی، آپ کے پاس فورن ڈیلیگیشنز بھی آئیں گے، آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈونرز بھی آئیں گے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی، چیزیں آئیں گی۔ تو دنیا میں جدھر بھی جائیں تو سب سے پہلی پریورٹی ہے پیس۔ امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ جو پاکستان میں جو ڈسیبلٹی انکلوژن ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بھی ہر جگہ پہ مواقع فراہم کرنے چاہیے، ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بہت کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا افسوسناک امر ہے، اور ہم کہتے ہیں پیپل ود ڈسیبلٹی، ہم تو اسپیشل پرسنس کو کہتے ہیں کہ ان کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اسلام آباد میں جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا، ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا اور پارلیمنٹ میں اس کو امپلیمنٹ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبائی حکومتوں کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، کشمیر کو، جی بی کو، ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی پیپل ود ڈسیبلٹی کے اسپیشل پیپل ہیں تو ان کے جو ہے ان کے لیے ایکسیس ٹو دی بلڈنگز ہوتے ہیں، واش رومز ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کا ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہے، اس کوٹے میں ان کو بھرتی نہیں کیا جاتا۔ تو ان کے کوٹے کو جو ہے، جو ان کے پاس کوٹا موجود ہے، ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو رائٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک لیجسلیشن ہے فار ڈسیبلٹی جو کہ پاکستان میں تمام پروونسز میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ 2011 میں جو ہے اس کو ریکٹیفائی کیا گیا تھا، جو کہ UNCRPD کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کنونشن آف رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے، لیکن وہ KPK میں ابھی تک پاس نہیں ہوا۔ اس میں KPK میں پاس نہ ہونے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، KPK کی حکومت کی اپنی پریورٹیز ہیں، ان کی اپنی پریورٹیز ہے۔ ان کی پریورٹی ہے کہ ڈیالہ کے باہر بیٹھ کے میڈیا ٹاک کریں، چیزیں کریں۔ صوبے کے امن و امان کے اوپر ان کا کوئی توجہ نہیں ہے، گورننس پہ نہیں ہے، کرپشن پہ نہیں ہے، پراسپیرٹی پہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے، یوتھ پہ نہیں ہے، ایجوکیشن پہ نہیں ہے، ہیلتھ پہ نہیں ہے، کون سے آپ چیزیں کہیں گے اس پہ نہیں ہے۔ جیسے بھی نہیں بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ چائلڈ میرج ایکٹ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وومن امپاورمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وومن امپاورمنٹ میں، آپ مجھے بتائیں کوئی خاتون کیبنٹ کی ممبر ہے KP میں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں جس پہ وہ لیک بیہائنڈ ہے، تو اس چیز سب پہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس ہونا چاہیے۔ تو سر، آپ کا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایز اے گورنر آف KPK ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، میری تو سب سے پہلی پریورٹی ہمیشہ یہ ہے کہ وومن رائٹس کے اوپر بات ہو، یوتھ انگیجمنٹ پہ ہو، ایجوکیشن، ہیلتھ ہو، ان چیزوں پہ ہوں۔ لیکن دیکھیں، ایگزیکٹو پاور جو ہیں وہ ہوتے ہیں چیف منسٹر کے پاس۔ ہی ہیز گاٹ دی فائنینشیل پاورز، ہی از ایگزیکٹو اینڈ ہی از ان دی پارلیمنٹ آلسو۔ بلز، چیزیں انہوں نے پاس کرنی ہیں، چیزیں انہوں نے کرنی ہیں، امپلیمنٹیشن انہوں نے کرانا ہے، فائنینشیل جو ہے ان کو سپورٹ انہوں نے کرنا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ان کو کرنی ہے۔ اچھا سر، آپ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں اور آپ ایجوکیشن سسٹم میں انکلوسیوٹی لانے کے لیے اور مختلف یونیورسٹیز کو انکلوسیو بنانے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں گورنر اس وقت چانسلر نہیں ہے، مختلف صوبوں میں بھی گورنرز چانسلرز نہیں ہیں۔ چیف منسٹر جو ہیں وہ چانسلر ہیں، لیکن ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے میری بھی کوشش ہے کہ ہم کریں۔ ہم ابھی بھی ایجوکیشن میں ریفارمز آنی چاہیے۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہے خیبر پختونخوا کا وہ تباہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں سے ہماری 36 یونیورسٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں، اور ان میں سے ان کو آپ 4 بلین روپیز فنڈز دیتے ہیں۔ 4 بلین آپ 36 یونیورسٹی پہ خرچ کریں تو فیکلٹی کی تنخواہیں نہیں بنتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ فیکلٹی ہمیشہ ہمارے مختلف جو ہمارے ممبرز ہیں فیکلٹی کے، جو ہمارے احتجاج پہ تنخواہوں کے لیے، تو چیزیں جو کہ گورنر ہاؤس سے، چیف منسٹر ہاؤس سے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے یونیورسٹی بنا رہے تھے، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کی زمین بیچ کے یونیورسٹی چلائیں۔ تو دو تضاد ہے۔ ایک کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے یونیورسٹی بنا دیں گے، اور اب جو کہتے ہیں نہیں، زمینیں بیچو، یونیورسٹی کو چلاؤ۔
اچھا سر، جو گورنر فنڈ ہے، کیا آپ کا کوئی گورنر فنڈ موجود ہے اس ٹائم پہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہا ہو؟ نو، گورنر فنڈز ایسے ہوتے نہیں ہیں، ہمارے پاس فائنینشیل پاورز ہی نہیں ہیں. وہ ہوتے ہیں سی ایم صاحب کے پاس، چیف منسٹر کے پاس جو ہوز ایگزیکٹو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. ایسا جو ہے نہیں. اور جو بھی اسپیشل پرسنس کے حوالے سے کوئی فنکشن ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، ہم نے ہمیشہ گورنر ہاؤس کے دروازے کے لیے کھولے ہیں. میں خود ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں بے نظیر بھٹو وہ یونیورسٹی پشاور گیا تھا. وہاں پر انہوں نے ڈسیبلٹی ریسورس سینٹر ٹائپ چیز کھولی تھی، اور میری خواہش ہے کہ وہ تمام یونیورسٹیز جو خیبر پختونخوا میں اس کو کھولا جائے. تو ان کا ایک ایونٹ تھا، اس میں میں گیا تھا، اور میری خواہش ہے کہ ہم ان کے لیے جتنے بھی کام کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. سر، خیبر پختونخوا کے سرکاری اداروں کو اگر آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ سرکاری اداروں کو میں کیا پیغام کو چاہیے کہ اپنے صوبے کے لیے کام کریں، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں، صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں. ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 13 سالوں سے ہم بڑے بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں، بڑے پیچھے جا رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ خوشحالی کی باتیں، ترقیاتی کاموں پہ جو ہے مختلف دو تین صوبے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. میں تیسرا بجٹ ابھی دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی میگا پروجیکٹ وفاق سے ہمارے صوبے نے مانگا ہو یا لایا ہوں، اس کے لیے کوئی لڑائی کی ہو. وفاق نے بھی نہیں دیا، چلو نہیں دیا، لیکن ہم نے بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کی. تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا شیئر ہے وفاق سے ہم وہ لے کر آئیں، ہماری جو ہے بہت سی ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کا مقدمہ لڑنے والا جو وکیل ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ نالائق ہے، نااہل ہے. سر، مختلف پالیسیز ہیں جو کہ موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن اس حد تک نہیں ہوتی، یا اس کے اوپر جو ہے وہ پریشرائز نہیں کیا جاتا. تو آپ کے نزدیک جو ہے ان پالیسیز کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے؟ دیکھیے، امپلیمنٹیشن آف پالیسیز گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو امپلیمنٹ دی پالیسی. جو اپنی پالیسی، میں نے آج صبح اسمبلی ایک پالیسی بنا لی، اس کی امپلیمنٹ تو میں نے کرنا ہے. جب میں نے امپلیمنٹ نہیں کرنا تو پھر کیسے چلے گا وہ چیز؟ تو یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پالیسیز بنی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا سر، اور جو نوجوان ہیں جو ڈسیبل ہیں اور ان کو جو ہے وہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اس طرح کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ بھی، ان کو بھی لگے کہ ان کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی پرائرٹی دی جا رہی ہے اور ان کو بھی برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے، اگر برابری کے حقوق مل رہے ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت اچھی بات ہے. اور نہیں مل رہی اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سپورٹ ہم ڈیفینیٹلی ہم اس کو کریں گے. اس وقت آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ یوتھ موجود ہے، کیونکہ یوتھ اس وقت جتنی بھی دیکھیں چاروں صوبے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں، ان کی انگیجمنٹ، ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز، ان کو اچھے ٹریک پہ لے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کر سکے تو ہماری کمزوری ہے. تو لہٰذا سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے صوبے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اوکے سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور Thank you. ٹائم. تھینک یو.